औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़ ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। क़ुरान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप तमाम लोगों की खिदमत में माह शाबान की तमाम खुशियों की मुबारकबादी पेश करते हुए इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहू शरीफ की ज़ुहूर की दुआ करते हैं कि खुदा उनका ज़ुहूर जल्द अज जल्द फरमा और हमें उनका ज़ुहूर देखना इंशाअल्लाह नसीब फरमा। और इसी को नज़र में रखते हुए कि इमाम ज़मान का ज़ुहूर भी ख़ुद एक तरह की क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, और क़यामत की निशानियों को ही समझने के लिए आज हम सूरह तकवीर को समझने वाले हैं, क्योंकि सूरह तकवीर वो सूरा है जो मक्के में नाज़िल हुआ है। 29 आयात हैं और इसमें खुदावंद करीम ने इब्तिदा में यानी स्टार्ट में क़यामत के कुछ मराहिल को बयान किया है, क़यामत में होने वाले कुछ हादसात को बयान किया है कि जब क़यामत आएगी तो क्या होगा, किस तरह के हालात दुनिया में होंगे। और फिर उसके बाद अल्लाह ने इसमें आखिर में इस सूरे में बात की है क़ुरान जो लेकर आए हैं, जो नबी क़ुरान लाए हैं, उस नबी की अज़मत, क़ुरान की अज़मत और क़ुरान का इंसान के नफ्स पर कैसा असर होता है, कैसे तासीर डालता है क़ुरान अपने पढ़ने वालों पर, उसकी गुफ्तगू खुदावंद करीम ने की है। बहरहाल इस सूरे की अगर हम फजीलत की जानिब जाते हैं कि अल्लाह ने इस सूरे में कौन सी फ़जीलतें पोशीदा रखी हैं, पढ़ने वाले को, इस पर अमल करने वाले को खुदा क्या अज्र देगा, तो पहली ही हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान सूरह तकवीर की तिलावत करेगा तो परवरदिगार आलम रोज़े क़यामत उसको हर तरह की ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज रखेगा, और उसके नामाए आमाल को जब खोलेगा तो उसे इज़्ज़त के साथ खोलेगा और उस इंसान को इज़्ज़त बख्शी जाएगी। दूसरी हदीस में नबी करीम ने फरमाया कि अगर कोई चाहता है कि क़यामत के दिन वो मेरा दीदार करे तो उसे चाहिए कि वो सूरह तकवीर की मुसलसल तिलावत करता रहे। और इसी हदीस को दूसरी तरह से यूँ बयान किया गया कि नबी ने फरमाया कि अगर कोई इंसान अपनी ज़ाहिरी आँखों से मुझे देखना चाहता है क़यामत में, तो उसको उसका ये फ़रीज़ा है कि वो सूरह इन्फ़ितार, सूरह इंशिक़ाक़ और सूरह तकवीर की तिलावत करता रहे, और इसलिए कि ये वो सूरा हैं कि जिसमें क़यामत की निशानियाँ वाज़े तौर पर बयान की गई हैं। और इस सूरे को पढ़कर समझ लेने वाले के लिए ऐसा है कि उसने क़यामत की जो चीख या बिजली को जो है वो ख़ुद अपनी आँखों से देख लिया है। तो अगर कोई चाहता है कि अपनी ज़ाहिरी आँखों से नबी करीम को क़यामत में देखे, तो वो फिर इन 3 सूरों को अपना अपने हमराह कर ले, अपना हमसफ़र बना ले और हमेशा इसकी तिलावत करता रहे। एक दूसरी रवायत ऐसी बयान की गई है कि जब नबी करीम से किसी ने पूछा, या नबी अल्लाह, आपके ऊपर ज़ईफ़ी के आसार नज़र आते हैं, यानी आप ज़ईफ़ नज़र आने लगे, तो नबी ने जवाब दिया कि मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, सूरह नबा और सूरह तकवीर ने ज़ईफ़ कर दिया है, बूढ़ा कर दिया है। यानी ये वो सूरा है कि जिसमें अल्लाह ने क़यामत के ऐसे हौलनाक हादसे बयान किए हैं कि जिसको पढ़ने के बाद इंसान ज़ईफ़ हो जाए। यानी अल्लाह का रसूल ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि ज़ईफ़ कर दिया इन सूरों की आयात ने, इस कदर हौलनाक इसमें बातें अल्लाह ने बयान की हैं। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस इसके सिलसिले से मिलती है कि अगर कोई सूरह तकवीर को मुसलसल पढ़ता रहेगा तो परवरदिगार आलम रोज़ क़यामत उसको अपनी रहमत के साए में रखेगा और दायमी जन्नत, हमेशा रहने वाली जन्नत में उसे दाखिल किया जाएगा। और खुदा के लिए ये बहुत आसान है कि खुदा जिसका इरादा कर लेता है उसे अंजाम दे देता है। सूरह की आयात पर नज़र करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत, तर्जुमा जिस वक्त सूरज को लपेटा जाएगा। तकवीर, कुव्विरत, तकवीर बना है लपेटने से, यानी लपेट देना, वाइंड अप कर देना, ख़त्म कर देना, अमामे को लपेटना, लपेटने के माने में आता है तकवीर कुव्विरत। और
اس آیت میں قوّرت سے مراد یہ ہے کہ تقویر سے مراد یہ ہے کہ جب سورج کو لپیٹا جائے گا، یعنی کیا سورج کو لپیٹا جائے گا، یعنی سورج کی روشنی کو ختم کر دیا جائے گا، سورج اپنی روشنی کو کھو دے گا، سورج کی کرنیں ختم ہو جائیں گی، اور اس طرح سے ہوگا کہ سمٹ جائیں گی سورج کی روشنی، اور یہ کہا گیا کہ جو سورج ہے وہ بکھر جائے گا، گیس کی شکل میں آ جائے گا، تہ بتہ گیس ہوگی، پھر وہ اچانک وہ گیس ایسی ہوگی کہ بکھر جائے گی اور ختم ہو جائے گی، یعنی سورج کی روشنی پوری طرح سے مٹ جائے گی۔ ان شارٹ اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ اللہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب اس وقت کو یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج کی روشنی کو ختم کر دیا جائے گا۔ دوسری آیت میں خدا کہتا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جس وقت ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب اگر سورج جیسی روشنی رکھنے والا سورج اپنی روشنی کو کھو دے گا، اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کی روشنی سمٹ جائے گی، تو چاند تو بالآخر اس کے آگے بہت چھوٹے سے ہیں، ستارے تو اس کے آگے بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں، تو وہ ستاروں کی روشنی کیسے باقی رہ جائے گی؟ جہاں ایک جانب اگر سورج کی روشنی ختم ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ستاروں کی روشنی بھی ختم ہوتی نظر آئے گی، یعنی آغاز قیامت جب ہوگا، قیامت کی جب شروعات ہوگی تو سورج کی روشنی بھی مٹ جائے گی اور ستاروں کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ تیسری آیت کہتا ہے اللہ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جس وقت جبال پہاڑ سُيِّرَتْ سیر کرنے لگیں گے، چلنے لگیں گے، اللہ کیسا منظر ہوگا وہ کہ جب پہاڑ چلنے لگیں گے۔ پہاڑوں کی کیفیت یہ بتائی گئی ہے آیات کے مطابق کہ پہلا مرحلہ پہاڑوں کا یہ ہوگا کہ وہ چلیں گے، دوسرا مرحلہ ہوگا کہ چلتے چلتے پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ان کے بڑے بڑے ٹکڑے بکھر جائیں گے، تیسرا یہ ہوگا کہ پھر وہ ٹکڑے بھی آپس میں ٹکراتے ہوئے ایسے بکھر جائیں گے جیسے ریت، یعنی یہ جو سورج کی روشنی ختم ہو جانا، ستاروں کی روشنی ختم ہو جانا، اس کے بعد یہ مرحلہ ہوگا کہ پہاڑ کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور پہاڑ ریت کی شکل اختیار کر لے گا، یعنی ریت بن جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریت کے تودے بن جائیں گے، ریت کے یعنی چھوٹے چھوٹے سے ٹیلے، اور اتنے وہ نرم ہوں گے کہ انسان اگر اس پہ پیر رکھے گا تو اس کا پیر اندر دھس جائے گا۔ یہ سورج کی روشنی کے ختم ہونے کے بعد، ستاروں کی روشنی ختم ہونے کے بعد پہاڑ کا یہ عالم ہوگا، اتنا نرم روئی کی طرح پورے میں بکھرتا ہوا پہاڑ نظر آئے گا۔ خوب اس کے بعد کہا آیت نمبر 4 میں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جس وقت زیادہ قیمتی مال فراموش کر دیا جائے گا۔ یہاں پر اشار عرب کے زمانے میں جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس ٹائم پر ایک اونٹنی ہوتی تھی، اور اونٹنی جب حاملہ ہوتی تھی، جب وہ پریگننٹ ہوتی تھی اور اس کے بالکل بچہ دنیا میں آنے کا جب ٹائم ہوتا تھا اور وہ ایک امید ہوتی تھی کہ اب یہ اونٹنی جو ہے وہ بہت زیادہ دودھ دینے والی ہے، اس اونٹنی کے اس عالم کو، اور وہ اس وقت بہت ایکسپینسیو ہوتی تھی، بہت قیمتی ہوتی تھی، یعنی اس ٹائم پہ وہ اونٹنی انسان کا بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑا مال ہوتی تھی، تو اس کو عرب کے زمانے میں اشار کہا جاتا ہے۔ اشار اٹلت کہتے ہیں تعطیل، چھوڑ دینا، بھول جانا، دور چلے جانا، ہے نا، ختم کر دینا۔ تو وہ جو مال اور دولت کی سب سے بڑی قیمتی چیز جو عرب میں سمجھی جا رہی ہے اطلت، اس کو بھی انسان کیا کر دے گا؟ بھول جائے گا، چھوڑ دے گا۔ اچھا، اشار کا ایک معنی کہ وہ پریگننٹ اونٹنی ہے، دوسرا معنی اشار کا کہ انسان کے پاس جتنی بھی قیمتی چیزیں ہوں گی، گھر، دولت، زیور، جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ سبھی ساری کی ساری اشار میں آتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو انسان کیا کر دے گا؟ چھوڑ دے گا، بھول جائے گا، فراموش کر دے گا، ہوش ہی نہیں رہے گا انسان کو کہ اچھا میری کوئی دولت بھی تھی، میرا کوئی گھر بھی تھا۔ ایسے ہولناک حادثے قیامت کے وقت پر رونما ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 5 وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس وقت وحوش کو جمع کر دیا جائے گا۔ وحوش کو جمع کر دیا جانا یعنی جو وحشی جانور ہوں گے وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جانور کے الگ الگ گروپس ہوتے ہیں اور وہ اپنے ہی جھنڈ میں رہتے ہیں، اپنے ہی گروپ میں رہتے ہیں۔ ایک جانور کسی دوسری جانور کے جھنڈ میں
نہیں جاتا، اور اگر جاتا بھی ہے تو پھر اسے نقصان پہنچتا ہے. دوسری کیٹیگری کا جانور ہے تو وہ جس کے جھنڈ میں گیا ہے، جس کے گروپ میں گیا ہے، وہ لوگ اس کو مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ سارے کے سارے جو جانور ہوں گے وہ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے. وہ ایک جگہ جمع اس لیے ہوں گے کہ وہ ان کو ایسا لگے گا کہ شاید ہم ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو یہ جو ہولناک حادثے ہو رہے ہیں اس سے ہم بچ جائیں گے، اس سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، اور یہ ایک سوچیں گے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. یعنی اپنے وحشت کو کم کرنے کے لیے، اپنے ڈر کو کم کرنے کے لیے یہ جانور بھی ایک جگہ پر جمع ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ایسے حالات رونما ہونے والے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 میں خدا کہتا ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جس وقت دریا جوش مارنے لگیں گے، جس وقت دریا جوش مارنے لگیں گے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ جس وقت دریا میں آگ لگ جائے گی. اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جس وقت دریاؤں میں آگ لگ جائے گی، یعنی پانی بھی آگ کی شکل اختیار کر لے گا. ہم سب جانتے ہیں کہ پانی دو چیزوں سے بنا ہے، ایک ہائیڈروجن، ایک آکسیجن، اور یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ آگ لگانے کے کام میں آتی ہیں. تو ان دونوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں. تو یہ جو دریا ہے، یہ جو سمندر ہے، یہ بھی کہیں نہ کہیں آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو جائے گا. اور آگ جب ایک دم ہائپر ہوتی ہے نا، آگ بہت زیادہ جب بھڑک جاتی ہے، جس کو بجھانے سے بھی جب وہ آگ نہیں بجھتی ہے، آگ کی اس حالت کو سجرت کہا جاتا ہے، تسجیر سے بنا ہے. تو آگ کا عالم یہ ہوگا کہ دریا بھی آگ میں تبدیل ہو جائے گا، اور ایسی آگ کہ جس کو بجھانا بہت سخت انسان کے لیے مرحلہ ہوگا. آیت نمبر 7 وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ترجمہ ہے جس وقت ہر شخص اپنے جیسے کا قرین قرار دیا جائے گا. یعنی وہ ایسا ٹائم ہوگا، وہ ایسا وقت ہوگا کہ پھر انسان کے گروپس بنیں گے، اور وہ گروپ ایسا ہوگا کہ جو جیسا ہے اس کو ویسے گروپ میں ڈالا جائے گا. مثال کے طور پر جو نیک لوگ ہیں ان کا ایک الگ گروپ ہوگا، اور ساری نیکی کرنے والوں کو اس گروپ میں ڈالا جائے گا. جو بدکار لوگ ہیں ان کا ایک الگ گروپ ہوگا، اور ساری برائی کرنے والوں کو ان کے گروپ میں ڈالا جائے گا. ایک گروپ اصحاب یمین کا ہوگا، وہ سارے اصحاب یمین اس گروپ میں جائیں گے. ایک گروپ ایسا ہوگا جو اصحاب الشمال کا ہوگا، دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ والے جو ہوتے ہیں، تو بائیں ہاتھ والے اصحاب الشمال ہیں، تو ان کے گروپ میں دائیں ہاتھ والوں کو ڈال دیا جائے گا. ایک ایسا ہوگا جو مقربین کا گروپ ہوگا، تو مقربین کے گروپ میں ان کو ڈال دیا جائے گا. اسی لیے قیامت کے دن کو یوم الفصل کہا جاتا ہے، فاصلوں کا دن. یعنی فاصلے ہو جائیں گے ایک دوسرے کے اندر، برائی کے پاس چلی جائے گی، نیکی کے پاس آ جائے گی. ہم دنیا میں دیکھیں ایک ہی پڑوس میں برے بھی رہتے ہیں، اچھے بھی رہتے ہیں، نیک بھی رہتے ہیں، بد بھی رہتے ہیں، مسلم بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی رہتے ہیں، ہے نا. لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا. جب قیامت آئے گی تو پھر غیر مسلم کا گروپ ہوگا، مسلم کا گروپ مسلم کے ساتھ ہوگا، مومن کا گروپ مومن کے ساتھ ہوگا، اصحاب یمین کا گروپ اصحاب یمین کے ساتھ ہوگا. یعنی یہ یوم الفصل، فاصلے ہو جائیں گے، الگ الگ سب اپنے اپنے گروپ میں کھڑے کر دیے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے خداوند کریم ہمیں مقربین میں قرار دینا. جب ایسا حالات ہو، جب ایسے وقت پہ ہم کو گروپ میں ڈالا جائے تو ہمیں سابقین میں، سبقت کرنے والوں میں شمار کرنا، کم از کم ہمیں اصحاب یمین میں شمار کرنا ہے انشاءاللہ، کہ اللہ ہمارے اس مشکل وقت میں اپنی رحمت سے ہمارے لیے کام لے، اور ہماری جتنے بھی اعمال ہیں ان کو اپنی عدالت سے نہ دیکھے. کیونکہ اگر اللہ عدالت سے کام لے گا تو شاید ہی ہم لوگوں کو کوئی اجر ملے گا. اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ہمارا حساب و کتاب کرے انشاءاللہ. آیت نمبر 8 میں پھر کہا گیا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یعنی جس وقت زندہ درگور لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا. اب ایک اور بات یہاں پر آ رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسا وقت ہوگا کہ جن لڑکیوں کو زندہ درگور کیا گیا ہے پرانے زمانے میں، عرب کے دور میں، آج کے دور میں، لڑکی ہے تو ابورٹ کر دو، چیک کر لو،
वगैरह वगैरह, जिन्होंने भी मारा है मासूम को, मासूम बच्चों को मारा। इन शॉर्ट आप ऐसे समझ लें कि अगर आप ना समझें, ठीक है, आप ना समझें कि अरब की जो लड़कियां मारी गई हैं और जिन्हें जिंदा कब्र में डाल दिया गया है, उनका माना अगर आप ना भी लें, तो जितने भी मासूम बच्चे मारे गए हैं, जिनको भी दरगोर कर दिया गया है, जिंदा मार दिया, हालांकि आयत यही कह रही है कि उन लड़कियों के बारे में बात कर रही है, लेकिन जो कोई भी बेजुर्म खता मार कर कब्र में डाल दिया गया है, उनको उठाया जाएगा और उनको उठाने के बाद सवाल किया जाएगा कि बेअय्य ज़ंबिन क़ुतिलत, तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया। देखें, ये कत्ल करने वाले कैसे होंगे ना कि अल्लाह रोज़े क़यामत उनसे ये सवाल करना भी गवारा नहीं करेगा कि तुमने इन्हें क्यों मारा, किस जुर्म में मारा, किस खता से की वजह से इनको मारा है। नहीं पूछेगा अल्लाह। यानी अल्लाह उनको इस काबिल भी नहीं समझेगा कि वो अपनी कोई उज़्र पेश कर सके, अपना कोई एक्सक्यूज़ दे सके कि हमने इसलिए मारा है। नहीं, इनको दरमियान में लाया ही नहीं जाएगा। खुदा कह रहा है कि जिन्हें मारा गया है हम उन्हें उठाएंगे और उनसे ही सवाल किया जाएगा कि आप बताओ कि आपको किस जुर्म में कत्ल किया गया है, कौन सा गुनाह आपने किया था जिसकी वजह से आपको ज़िंदा दरगोर कर दिया गया है। हालात ऐसे थे ज़िंदा लड़कियों को दफन करने के कि खुद उस ज़माने का शायर ये कहता, शायरी में कहता है कि मैंने अपनी लड़की का नाम तमूत रखा है, यानी पैदा होने से पहले अपनी बच्ची का नाम मैंने तमूत रखा है, यानी मर जाएगी। तमूत यानी मर जाएगी, मर जाने वाली। और मैंने कब्र को अपना दामाद बनाया है क्योंकि कब्र जो है वो मेरी बच्ची की हिफाजत करने वाली है, ये कब्र अपने बगल में मेरी बच्ची को रखने वाली है। अल्लाह, ये कैसे लोग थे, कैसा ज़माना था। और आज भी मारा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं मारा जा रहा है। किसी न किसी सूरत हामिला औरत की शिकम में या किसी मुल्क में बमबारी के ज़रिए से, गोलियों के ज़रिए से मासूमों को मारा जा रहा है। अल्लाह कह रहा है क़यामत के दिन मैं इन्हें उठाऊँगा कब्र से, इन बच्चों को उठाऊँगा और इन बच्चों को उठाकर इनसे सवाल किया जाएगा बेअय्य ज़ंबिन क़ुतिलत, कि तुम्हें किस जुर्म में मारा गया है, तुम्हारी ख़ता क्या थी, तुम्हें क्यों इस तरह से दरगोर कर दिया गया। इसके माना जो है वो इनर माना जो है, इसकी तावील इन आयात की इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम ने बयान की है कि जिनके बारे में अल्लाह बात कर रहा है कि कब्र से उठाकर उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हें किस जुर्म में मारा गया, वो ऐसे लोग होंगे जिन्हें हमारी मोहब्बत में मार दिया गया है, जिनको हमारी मोहब्बत में कत्ल कर दिया गया है। ये उन लोगों की बात हो रही है। इसकी तावील ये है इस आयत की कि वो लोग जो कत्ल किए गए अहले बैत की मोहब्बत में, या वो जो करबला वाले जो कत्ल किए गए, करबला के जो बच्चे कत्ल किए गए, उनसे ये सवाल किया जाएगा कि तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें अहले बैत के सिलसिले से हैं। उनके इश्क में जो लोग मारे गए हैं, उनकी मोहब्बत में जो मारे गए हैं, उनसे सवाल किया जाएगा। और अजब है लोगों के पास उस वक्त क्या जवाब होगा, जिन्होंने कत्ल किया है उनके पास क्या जवाब होगा। जाहिर सी बात है जिन्हें मार दिया गया है वो तो फ़ख्र से कहेंगे कि हम इश्क में मारे गए, बेगुनाह मारे गए, लेकिन जिन्होंने मारा है उनका क्या आलम होगा क़यामत के दिन। अल्लाह अल्लाह, खौफ। इसीलिए शायद यही वजह है कि रसूल इन आयात के लिए कह रहे हैं कि इन आयात ने मुझे बूढ़ा कर दिया, इन आयात ने मुझे ज़ईफ़ कर दिया, कि ग्रुप हो जाएंगे, इंसान अपने अपने ग्रुप में चला जाएगा, बदकारों में डाल दिया जाएगा। बदकार को कब्रों से उठाकर जिनको मारा गया है, जिनका हक़ ज़ाय किया गया है, उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हें किस जुर्म में ये सज़ा दी गई थी। अल्लाह, कैसा आलम होगा। अल्लाह हम सबको उस मरहले पर खड़े होने के काबिल बनाए और उसे पार करने के काबिल बनाए, नेकियां करने की हमें तौफीक इनायत करे और बुराइयों से हमें दूर रखे। खूब। उसके बाद खुदावंद करीम ने अपनी बात यहाँ पर रोकते हुए फिर कहा कि जब हम उनसे तो सवाल करेंगे ही जिनको मारा गया है, और फिर जिन्होंने मारा है या जिन्होंने बुराइयां की हैं, जिन्होंने बदकारियां की हैं, उनके लिए भी हम उनका सुहुफ, उनका नामाए अमाल खोलेंगे। और अल्लाह आयत नंबर 10 में कहता है वइज़ सुहुफ नुशिरत, जिस वक्त अमाल नामे खोल दिए जाएंगे,
क्या है, सिर्फ उन लोगों से पूछ लिया जाएगा कि तुम्हें किस जुर्म में मारा गया और ख़त्म हो जाएगी बात? नहीं, जिन्होंने मारा है, जिन्होंने बुराइयां की हैं, जिन्होंने क़यामत को झुटलाया है, जिन्होंने अल्लाह की तौहीद का मजाक उड़ाया है, जिन्होंने कुरान को झुटलाया है और दुनिया की रंगीनियों में खोकर गुनाह करते चले गए, आमाल नामे खोले जाएंगे और आमाल नामों को खोल कर उन्हें दिखाया जाएगा। एक एक चीज़ लिखी हुई है। अगर आपको इससे पहले का दर्स याद है, बैठे हुए हैं किरामन कातिबीन लिख रहे हैं, जबकि अल्लाह गवाह काफ़ी था। अल्लाह एक अकेला तन्हा गवाह काफ़ी, और 7 गवाह पेश किए गए। इससे पहले के दर्स में आपको बताया कि 7 गवाह होंगे, सिर्फ अल्लाह गवाह नहीं होगा। उसके बावजूद भी लिखा जा रहा है ना, एक रजिस्टर तैयार किया जा रहा है ताकि मुहकम दलील हो कि तुमने ये अंजाम दिया है, तुमने ये किया है। वहाँ पर हम उज़्र ही नहीं दे पाएंगे, एक्सक्यूज़ ही नहीं दे पाएंगे, हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। वो लोग जो यहाँ बुराइयाँ करने के बाद, हक ज़ाय करने के बाद, लोगों का हक मार देने के बाद झूठ बोल लेते हैं और अपने आप को बचा ले जाते हैं, वहाँ झूठ नहीं बोल सकेंगे। वहाँ अपने आप को बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा, इसलिए कि लिखा जा रहा है। और सिर्फ लिखा नहीं जा रहा है बल्कि वो दिखाया जाएगा। सुहुफ, सहीफ़ा यानी एक किताब, सुहुफ यानी सारी, बहुत सारी किताब, ये सारे सहीफ़े इंसान के नाम अमाल को कहा गया है यहाँ पे सुहुफ। और वो क्या किए जाएंगे? नुशरत, खोल दिए जाएंगे। आयत नंबर 12, व इज़ा समाउ कुशितत, और जिस वक्त आसमान से पर्दा हटा दिया जाएगा। और फिर क्या होगा? सारे हिजाबात हटा दिए जाएंगे। हिजाबात हटाना, इससे मुराद ये है कि अभी हम और आप जन्नत और जहन्नम को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ उसके बारे में सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, लेकिन क़यामत के दिन वो हिजाबात हट जाएंगे, हमें दिखाया जाएगा कि देखो ये जन्नत है, ये जहन्नम है। हमें सारी चीज़ें, वो अल्लाह का जलवा जिसके बारे में हम फ़कत सुनते हैं या हम किताबों में पढ़ते हैं, वो अल्लाह के तमाम जमाल, अल्लाह के तमाम कमाल को भी दिखाया जाएगा। वो तमाम अनवार अल्लाह के नज़र आएंगे। सारे हिजाबात हटा दिए जाएंगे और उन तमाम हिजाबात के हटा देने के बाद सब कुछ दिखाया जाएगा। आमाल नामे, गुनाह, नेकियाँ, बदकारियाँ, सब कुछ। और उसके अलावा जहन्नम, जन्नत, उसके दर्जात, जहन्नम की आग, जन्नत के बागात, ये सारी चीज़ें इंसान अपनी आँखों से देख रहा होगा। झुटला पाएंगे? उस वक्त जहन्नम का इनकार किया जा सकेगा जब हिजाब हट जाएंगे, हम अपनी आँखों से जहन्नम की आग को देख रहे होंगे। कोई इंसान उसका इनकार नहीं कर सकता। वो ऐसा वक्त होगा कि कोई इंसान उसे झुटला नहीं पाएगा। अभी तो कहते हैं ना कि ये तो ऐसी बातें हैं, बस लिख दी गई हैं कुरान में। कौन देख चुका है कि क्या जहन्नम है, क्या जन्नत है? किसे मालूम है कि क्या है? ये तो हम तो सिर्फ पढ़ते हैं। लेकिन अल्लाह कह रहा है हिजाबात हट जाएंगे, नामे अमाल पेश किए जाएंगे, हिजाबात हटा दिए जाएंगे। फिर अल्लाह कहता है व इज़ल जहीम सुय्यरत, और जिस वक्त दोज़ख दहक उठेगा, यानी जहन्नम उस वक्त दहकती हुई आग के शोले फेंक रहा होगा। वो ऐसा वक्त होगा कि जब हिजाबात हटाने के बाद तुमको दिखाया जाएगा कि देखो किस तरह से जहन्नम की आग दहक रही है। और जब तुम उसमें डाले जाओगे तो तुम्हारा आलम क्या होगा, तुम्हारी खाल का क्या आलम होगा, तुम्हारे जलते हुए गोश्त का क्या आलम होगा, तुम्हारी हड्डियों का क्या आलम होगा जिस वक्त तुम इसमें जलाए जाओगे, जिस वक्त तुम इसमें डाल दिए जाओगे। अजब है ना, इंसान दुनिया की आग को बर्दाश्त कर सकता है? नहीं बर्दाश्त कर सकता। बार बार हमने अपने दर्स में बताया कि दुनिया की आग वो आग है जिसे अल्लाह ने 70 पानी से पहले बुझाया है, और 70 पानी से बुझा देने के बाद ये आग है, दी गई है, इस आग को दिया गया है, ज़मीन पर उतारा गया है। वो आग जो है ना, वो 70 पानी से बुझाई हुई आग नहीं है, ओरिजिनल आग है। हाँ, जिसे दहकती हुई आग, दहकता हुआ शोला कहा गया। और वही दहकती हुई आग जहीम, वो अल्लाह जो है वो जहन्नम के शोलों को, जो शोलावर जहन्नम होगा, उसे तुम्हारे सामने पेश कर दिया जाएगा, उसे तुम्हारे सामने दिखाया जाएगा। और फिर खुदा कहता है नंबर 13 में व इज़ल जन्नतो उज़लिफ़त, और जिस वक्त जन्नत करीब कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह, खुदा ये नहीं कह रहा है कि इंसानों को जन्नत में डाल दिया जाएगा, इंसान को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, या
انسانوں کو جنت کے قریب لے جایا جائے گا. اس میں عجب بات کہتا ہے اللہ، اس میں کہہ رہا ہے کہ جب جنت کو انسانوں کے قریب کر دیا جائے گا، جب جنت انسان کے قریب آ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ازلفت کہتے ہیں نزدیکی کو، جنت کو نزدیک کر دیا جائے گا انسانوں کے، اور انسانوں کے نزدیک کرنے کے بعد جنت ساری خدمتیں جنت خود کرے گی. اس مومن، اس نیک انسان کی خدمت جنت خود کرے گی. جیسے کہ قرآن کی باقی آیات میں یہ ملتا ہے، نظر آتا ہے کہ انسان تکیہ لگا کے بیٹھا ہوگا، جام آ رہے ہوں گے اس کے لیے، فرشتے اسے آ کے سلام کر رہے ہوں گے، حوریں اس کی خدمتیں کر رہی ہوں گی، جنت کے باغات ہوں گے، طرح طرح کے میوے لگے ہوں گے، اور جس پھل کو کھانے کا وہ ارادہ کرے گا وہ اس پھل کی ٹہنی اس کے قریب آ جائے گی، اور اسے توڑنے کی بھی زحمت نہیں دی جائے گی کہ تم توڑو اور توڑ کے کھاؤ. نہیں، ڈائریکٹ اس کے قریب آ کر اس کے دہن تک وہ پھل آئے گا، اور اس کے بعد یہ کہا جائے گا تم اسے کھاؤ. اور عجب پھل ہوں گے وہ. فروٹس کے لیے بھی کہا گیا کہ ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی. سورہ رحمان کی غالباً آیات ہے جس میں کہا گیا کہ ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی. ایک وہ پھل ہوگا جو دنیا میں ہم نے دیکھا ہوگا، ایک ورائٹی جو دنیا کی ورائٹی ہوگی، اور ایک دوسری جو ورائٹی ہوگی پھل کی وہ آخرت والی ہوگی. یعنی ایپل بھی 2 طرح کے ہوں گے، ایک دنیاوی ایپل ہوگا، ایک جنت کا ایپل ہوگا. اور یہ دونوں چیز اتنی زیادہ خوش مزہ ہوگی. دنیا کا ایپل بھی وہاں پہ اتنا زیادہ ٹیسٹی ہوگا کہ ہم نے کبھی زمین پر ایسا ایپل نہیں کھایا ہوگا. اس طرح سارے فروٹس ہوں گے، ہر فروٹس کی 2 ورائٹی ہوگی، دنیا والی اور آخرت والی. سبحان اللہ. اور خدا جنت کو تمہارے قریب کر دے گا اور جنت تمہارے قریب آ جائے گی. قریب آنا ایک ہوتا ہے ایک لحاظ سے زمانے کے اعتبار سے، یا مکان کے اعتبار سے، یا زمان کے اعتبار سے. اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. جنت مکان کے اعتبار سے تمہارے قریب آ جائے گی، یعنی پوری کی پوری جنت ہی اٹھ کر تمہارے قریب آ جائے گی، پوری جنت کے محل کو تمہارے قریب کر دیا جائے گا. ایک ہوتا ہے زمان کے اعتبار سے، یعنی وقت کے اعتبار سے، یعنی دیری نہیں کی جائے گی، جلدی سے تم کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. اس کا دوسرا معنی یہ نکلتا ہے، ایک تو جنت کا محل خود چل کر تمہارے پاس آ جائے گا، دوسرا اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ زمان کے اعتبار سے وہ تمہارے قریب آ جائے گی، یعنی تمہارا حساب و کتاب جلدی کر لیا جائے گا، اور جلدی کر کے تمہیں فوراً جنت کی جانب بھیجا جائے گا. یعنی اس میں دیری نہیں ہوگی، قریب قریب ہوگی جنت تمہارے، وقت کے اعتبار سے بھی اور مکان کے اعتبار سے بھی. خوب اس کے بعد خداوند کریم آیت نمبر 14 میں کہتا ہے علمت نفس ما احضرت. اس وقت ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کیا کیا ہے. آخر آیت میں آج کے درس کی آخری آیت نمبر 14 کہ اس وقت انسان اس وقت یہ جان لے گا کہ اس نے اپنے لیے کیا حاضر کیا ہے، کیا پیش کیا ہے. یا اس وقت انسان یہ جان لے گا کہ اس نے دنیا سے آخرت کے لیے کیا بھیجا تھا، کیا تیار کیا تھا، کیا رکھا تھا، اور کون سی چیزیں آج میرے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. یہ کون سی چیزیں ہیں جو آج میرے کام آئیں گی، یا دنیا میں رہ کر میں نے کن چیزوں کو آخرت کے لیے جمع کر کے آخرت تک بھیجا ہے اور آج وہ مجھے ریٹرن ملنے والی ہے. اس وقت انسان جان لے گا، ہر نفس جان لے گا کہ اس نے کون سی چیز اپنے لیے حاضر کی ہے. دیکھیں بہت ساری نیکیاں ہیں جو روز محشر ہمارے کام آئے گی. ماہ رمضان بالکل قریب ہے، لہٰذا ایک روایت آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے نا ہم اور آپ، قیامت کا ایک مرحلہ تو یہ بھی ہے نا کہ ہم قبر سے اٹھائے جائیں گے. قبر سے جب ہم اٹھائے جائیں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اس کی قبر کے ساتھ ایک اس کا ہم شکل جو بہت نورانی، بہت خوبصورت، اس کے ساتھ نور بن کر اس کے ساتھ ساتھ چلے گا. اور قبر سے اٹھنے کے بعد سے لے کر جنت کے دروازے تک یا جنت کے اندر تک وہ اس کے ساتھ رہے گا. حجب ہوگا وہ ساتھ میں چل رہا ہوگا، جو ہے وہ پل پر بھی ساتھ، پل صراط پہ بھی ساتھ میں چل رہا ہوگا، وہ آخرت کے میدان میں بھی ساتھ میں چل رہا ہوگا، حساب و کتاب کے ٹائم پر بھی وہ ساتھ میں چل رہا ہوگا، چلتا جائے گا. اور پھر یہ انسان پریشان ہوگا
کہ بابا تم کون ہو؟ قبر سے جب سے میں اٹھا ہوں تب سے تم بھی میرے ساتھ اٹھے اور میرے ساتھ ہی ساتھ چلتے چلے جا رہے ہو، کون ہو تم؟ یہ جواب دے گا، یہ نور جواب دے گا، یہ اس کا ہمسفر جواب دے گا کہ تمہیں یاد ہے تم نے فلاں انسان کے ساتھ ایک نیکی کی تھی، فلاں مومن کا تم نے دل خوش کیا تھا، اس کے دل میں درد تھا، تکلیف تھی، اس کو تم نے اس کی تکلیف کو ختم کیا تھا، اس کے درد کو ختم کیا تھا، اس کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد وہی نیکی ہوں میں۔ اللہ نے مجھے جسم عطا کیا، پیکر بنایا اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں اور میں آج تمہیں خوش کروں، کیونکہ تم نے دنیا میں رہ کر مومنین کو خوش کیا ہے، مومنین کے دل کو راحت دی ہے، لہٰذا اب یہ نور وہ نیکی کا نور ہے، یہ نور تمہارے ساتھ ساتھ چلے گا۔ تو یہی اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تم پھر دیکھو کہ تم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ وہ دن ہوگا علمتنا، سارے لوگ جان جائیں گے کہ آخرت کے لیے ہم نے کیا بھیجا تھا دنیا میں رہ کر، لہٰذا ہم اپنی آخرت کے سامان کو مہیا کریں۔ امیر المؤمنین کی ایک حدیث، ایک جملہ جو بار بار میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہے، آج پھر یاد دلاؤں کہ روز قیامت سب سے زیادہ افسوس کرنے والا انسان وہ ہوگا جس نے سرمایہ دنیا میں چھوڑ دیا ہوگا، دولت دنیا میں چھوڑ دی ہوگی، اپنا جمع کیا ہوا جمع کر کے وہ چلا گیا ہوگا، اور پھر اسی کی دولت سے، اسی کی محنت کی کمائی سے دوسرے جو اس کے وارث ہوں گے وہ نیکیاں انجام دیں گے اور نیکیاں کر کے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ قیامت میں سب سے زیادہ حسرت یہ کرے گا، ہاتھ ملتا ہوا نظر آئے گا کہ اے کاش جو میں نے کمایا تھا، اے کاش جو میرا تھا، جو میرا سرمایہ تھا، اس سرمایہ سے میں نے خود اپنے ہاتھ سے نیکی کر لی ہوتی، اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے لیے خرچ کر دیا ہوتا راہ خدا میں، اے کاش میں نے دے دیا ہوتا، میرا تھا، کوئی اور نیکی کر گیا، میرے جمع کردہ مال پر کسی اور نے اپنے لیے جزا کما لی، کسی اور نے جنت میں اپنے لیے بلندیاں حاصل کر لی۔ انسان پچھتائے گا اور پچھتانے کے بعد کہے گا، کہتے ہیں امیر المؤمنین کہ ان لوگوں میں تم نہ ہو جانا، ان لوگوں میں ایسے نہ بن جانا کہ قیامت میں جو ہے تو ایسا تم کو کہنا پڑے کہ پروردگار عالم پھر بھیج دے مجھے، ہاں پھر ایک بار پھر بھیج دے اور میں چلا جاؤں اور میں نیکی کر کے واپس آ جاؤں گا، تو اللہ کو کہنا پڑے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، لا تم نہیں کرو گے ایسا، میں اگر تمہیں بھیج بھی دوں تو تم جانے کے بعد پھر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤ گے، تم نیکیاں نہیں کرو گے۔ اللہ اللہ، یعنی ایک بار اگر یہ دنیا ختم ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئیں، تو پھر نیکی کرنے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوگا، تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ قیامت حق ہے، سوال جواب حق ہے، حساب کتاب حق ہے، جنت و جہنم حق ہے، عدالت حق ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں حق ہیں اور یہ ہونے والی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قیامت کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو انجام دیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، خدا ماہ شعبان کے ابھی کچھ ایام باقی ہیں، ہمیں اس ماہ شعبان میں اتنی زیادہ ماہ رمضان کے لیے پریکٹس کرنے کی توفیق عطا کر کہ ہم اس میں اپنے آپ کو ایسے آمادہ کر سکیں کہ ماہ رمضان کے اعمال کو بہترین طریقے سے انجام دے سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ
سردہ معصومین بارہ امام پنجتن پاک شہیدان کرب و بلا سیران کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں عطیہ کرتے ہیں اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات تمام علماء تمام شہداء تمام مجتہدین کی ارواح کو جو لوگ ہمیں سنتے ہیں ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو اور خصوصاً جن کی جانب سے یہ کلاس آرگنائز کی گئی ہے اللہ ان کے مرحومین کے ارواح کو بخشتے ہیں پروردگار عالم مرحومین کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما مرحومین کی مغفرت فرما مرحومین کے درجات کو بلند فرما مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرمانا آنے والی قبروں کی منزلیں ہماری بھی آسان کرنا ہمیں بھی جوار فاطمہ میں جگہ عطا کرنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم